میں ہاسٹل میں پڑھتی تھی۔ گرمی کی چھٹیاں گزارنے گھر آئی تو اماں نے اسی رات میرے سر پر لال چادر ڈال دی اور بولی، تجھے میری قسم اس شادی سے انکار نہ کرنا ورنہ تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ میں مجبوری میں مان گئی۔ جو ہی رخصت ہونے لگی تو اماں کان میں بولی، بیٹا مجھے معاف کر دے، بس دلہا جب کمرے میں آئے تو تو نے یہ دم والا پانی اس پر چھڑک دینا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کسی بھی رات بھول کر بھی ناغہ نہ کرنا۔ میں مان گئی اور جب شوہر کمرے میں آیا تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اب میں روز ایسا ہی کرتی۔ ایک دن شوہر پر وہ دم والا پانی چھڑکنا بھول گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد روح تک لرز گئی جب شوہر نے میرا نام نور ہے، میری فیملی گاؤں میں رہتی ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں میٹرک کرنے کے بعد ضد کر کے مزید پڑھنے کے لیے شہر چلی گئی۔ یوں ہی میں نے کالج لیول تک پڑھائی مکمل کی اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ٹھاک تھے، ایک زمین تھی جس سے ہمارا گزر بسر چل جاتا۔ میں یوں ہی پڑھائی میں مگن تھی کہ ایک خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، جیسے وہ مفلوج ہو گئی ہوں۔ وہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی کہ میرے والد مجھ سے ملنے شہر آ رہے تھے، تبھی راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ کر گاؤں پہنچی، اپنی ماں کو سنبھالا۔ کچھ دیر گزری، اب ہمارے گھر کمانے کو کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے اب سب کی فکر کرنا تھی۔ 2 ماہ گزر گئے، وہیں گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ میں رہ رہی تھی۔ تب میری ماں نے ہی مجھے سمجھایا کہ اب اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے۔ میں نہ مانی، لیکن میری ماں نے زبردستی مجھے واپس شہر بھیج دیا۔ میں کیا کرتی؟ میں واپس چلی گئی اور واپس سے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے، مجھے علم نہیں تھا کہ اب میری پڑھائی کا خرچ کہاں سے آتا ہے۔ میں کچھ دن کی چھٹی لے کر واپس اپنے گاؤں گئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی میری ماں نے جو مجھ سے کہا وہ سن کر میں ہکا بکا ہو گئی، ان کی جانب دیکھنے لگی۔ میں بولی کہ اب میں پڑھائی چھوڑ دوں گی، بلکہ میری ماں میرا رشتہ دیکھ رہی ہیں تو شادی کی تیاریاں کروں۔ میں تھوڑے غصے میں آ گئی۔ میں نے ماں کی جانب حیرانی سے دیکھا اور صاف منع کر دیا کہ ابھی مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی۔ اس وجہ سے ماں مجھ سے ناراض بھی ہو گئی تھی کہ میں نے شادی سے انکار آخر کیوں کر دیا ہے۔ وہ چاہتی تھی میں شادی سے انکار نہ کروں اور ان کے مطابق شادی کر لوں، لیکن میری وجہ کچھ اور تھی۔ میں پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، گھر کو سنبھالنا چاہتی تھی، اور میں اگلے ہی دن واپس ہاسٹل آ گئی۔ کچھ ماہ گزر گئے، ماں اب مجھے روز فون کرنے لگی تھی اور بولتی کہ میں گھر آ جاؤں۔ مجھے علم تھا کہ ماں نے مجھے کیا بولنا ہے، سو میں منع کر دیتی۔ لیکن ایک دن جب ان کا فون آیا تو ان کے منہ سے نکلنے والی بات پر میرے سر پر جیسے ہاسٹل کی چھت آن گری ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ماں مجھے بول رہی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میں گھر آ جاؤں، ورنہ ان کی جان چلی گئی تو۔ میں ڈرتی کیا نہ کرتی، اور ایسا خبر ملنے کے بعد تو ہر کوئی اولاد ڈر ہی جائے کہ اس کی ماں انتم سانسیں گن رہی ہیں اور وہ مر جائیں گی اگر یہ نہیں گئی تو۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی گرمی کی چھٹیاں ہو گئی تھی اور میں کچھ چھٹیاں زیادہ لے کر گرمیوں کی چھٹیوں پر اپنے گھر آ گئی۔ گھر پہنچی تو امی میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ میں نے شہر سے واپس آتے ہوئے ایک بیکری سے ان کے لیے کچھ چاکلیٹ بھی خرید لی تھی، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے حیرت کا ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ میری امی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اگر میں نہ آئی تو وہ مر جائیں گی، ایسے ہی مجھے بنا دیکھے۔ یہ سب ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا مجھے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ میں نے اس بارے میں امی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ رات کو بتاؤں گی۔ میں بھی بہت حیران تھی کہ امی نے مجھ سے جھوٹ آخر بولا کیوں ہے۔ اگر جھوٹ بولا ہے تو کیا وجہ ہے، آخر اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا اور مجھے ڈرا دھمکا کے یہاں پر کیوں بلوایا گیا ہے۔ یہ سارے راز ابھی تک میرے سامنے آشنا نہیں ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں۔ خیر، میں بار بار گھڑی کو دیکھ کر شام کا انتظار کرنے لگی۔ وقت آج بہت آہستگی سے گزر رہا تھا، اور اکثر ہوتا بھی یہی ہے، جب ہم کسی چیز کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، وقت کا انتظار کرتے ہیں، تو وقت بڑا دھیرے دھیرے گزرنے لگتا ہے، جو میرے ساتھ آج ہو رہا تھا۔ خیر، آخرکار شام ہو ہی گئی۔ رات کو میری امی میرے کمرے میں آئی
मैं इस वक्त कोई रिसाला पढ़ रही थी। जैसे ही मैंने अपनी वालिदा को आते देखा, मैंने उनसे सवाल कर डाला, अब बताइए अम्मी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? और इतना कहकर मैंने अम्मी की जानिब देखा, लेकिन जब मैंने अम्मी की तरफ देखा तो मैं अम्मी को देखकर बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि अम्मी ने हाथ में सुर्ख रंग का एक चादर पकड़ा हुआ था। ये देखकर तो मैं शशदर ही रह गई, लेकिन अगला लम्हा इससे भी हैरान कुन था, क्योंकि अम्मी ने जो बात मुझसे कही थी वह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मी ने मुझे बताया कि बेटा ये लाल दुपट्टा पहन लो और मेरे साथ आओ। मैंने हैरत से पूछा कि अम्मी ये लाल दुपट्टा तो दुल्हन पहनती है, मैं क्यों पहनूं? तो अम्मी ने कहा कि हाँ, तुम भी आज दुल्हन बनने वाली हो। मुझे एक लम्हे तो इस बात का यकीन न आया और मैं समझी कि अम्मी मजाक कर रही हैं, बहक गई हैं, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी अम्मी मुझसे मजाक ही कर रही हैं अभी भी। लेकिन फिर अम्मी ने मुझे कहा कि बाहर निकाह ख्वान और तुम्हारा होने वाला शौहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सब सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई हो, क्योंकि इस सब के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो छुट्टियां गुजारने और अम्मी की तबीयत खराबी की वजह से घर आई थी, और घर आकर पता चला कि आज मेरी शादी है। मैं काफी देर बुत बनकर खड़ी रही, मैं सख्ते में आ गई, सुन पड़ गई थी और अम्मी को देख रही थी। फिर अम्मी ने इल्तिजाई अंदाज में मुझसे कहा कि मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी इज्जत रख लो, मेरा मान रख लो और ये शादी कर लो। इस शादी से इनकार मत करना, तुम्हारा शौहर और निकाह ख्वां बाहर बैठे हैं, तुम्हारी होने वाली सास भी बाहर है, आओ मेरे साथ और चलो, तुम्हारा निकाह है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चुपचाप खड़ी अम्मी को देखे जा रही थी। जब मेरी तरफ से इनकार का कोई जवाब न आया तो अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़कर साथ ले गईं। सहन में निकाह ख्वान बैठे थे और उसके साथ एक लड़का सर पर सेहरा सजाए बैठा था, और उस लड़के के साथ उसकी माँ बैठी हुई थी। जब मैंने लड़के की माँ को देखा तो मैं हैरत ज़दा रह गई। मेरी अम्मी ने मुझे नीचे बिठाया और फिर निकाह ख्वां से बोली कि निकाह पढ़ाइए। निकाह ख्वां ने निकाह शुरू किया और मुझसे पूछा कि क्या आपको निकाह कबूल है? मैं तो किसी और ही ख्यालों में गुम थी। मैं तो उस वक्त को याद कर रही थी कि जब मैं अपने बाबा के आंगन में खेलती थी, और आज मैं इतनी बड़ी हो गई कि मुझे अपने बाबा का घर छोड़कर जाना था। जब मेरी तरफ से कोई जवाब ना आया तो निकाह ख्वां समेत मेरी अम्मी और सब लोग परेशान हो गए। निकाह ख्वां ने एक बार और मुझको पुकारा और कहा, बीबी क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैं तो अभी भी इन्हीं ख्यालों में थी कि मैं तो अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी और बड़ी ऑफिसर बनना चाहती थी, इसलिए तो मैं शहर पढ़ने गई थी। ये सब सोचते हुए मेरी आंख से आंसू निकल रहे थे। दूसरी बार भी मेरी तरफ से कोई जवाब न आया तो उसने मुझे हिलाया और झंझोड़ कर कहा, बेटा मौलवी साहब को जवाब दो। मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। मौलवी साहब ने तीसरी बार मुझसे पूछा कि निकाह कबूल है, तो मैंने हिम्मत जमा की और आहिस्तगी से कहा, कबूल है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।